آخر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ایک وقت وہ تھا کہ اہلیت مناظرہ کی پرندوں میں بھی تھی۔ نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ایک مرتبہ ایک پرندہ غائب تھا۔ کہا وہ فلاں پرندہ کدھر ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ بندہ گیا تو اس نے کہا جی وہ تو مناظرہ ہو رہا ہے، مجھے ثالث بنا کے رکھا ہے، تو میں مناظرے فارغ ہو کر ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا جب یہ فارغ ہو تو کہنے میرے پاس فوراً آئے۔ مناظرہ ختم ہوا، یہ چلا گیا تو اس سے پوچھا کہ مناظرہ تھا؟ کہا جی ہاں۔ تو ثالث تھا؟ جی ہاں۔ مناظرے کا عنوان کیا تھا؟ کہا جی مناظرہ کا عنوان یہ تھا کہ یہ بتائیں منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے۔ ایک پرندہ کہتا منہ افضل ہے، ایک کہتا پیٹھ افضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو کہتا ہے منہ افضل ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے، جو کہتا ہے پیٹھ افضل ہے اس کی بھی دلیل تھی۔ کہا جی آپ دلائل سنیں تو حیران رہ جائیں، کیا دلیل دی؟ اس نے کہا جس شخص نے کہا نا پیٹھ افضل ہے، اس کی دلیل یہ تھی کہ دیکھو ایک ہے آدمی متکبر اور ایک ہے متواضع۔ منہ متکبر ہے، ہر وقت اوپر اور کھلا رہتا ہے، پیٹھ متواضع ہر وقت جھکی اور چھپی رہتی ہے، اور متواضع متکبر سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے وہ جو کہتا ہے منہ افضل ہے، اس نے کیا دلیل دی؟ کہا جی اس نے کہا نا منہ افضل ہے، اس نے کہا کہ منہ سے اللہ کا نام لیتے ہیں، منہ پاک ہوتا ہے، پیٹھ سے نجاست اور پخانہ نکلتا ہے، تو جہاں سے نجاست اور پخانہ نکلے ناپاک جگہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کا نام لے وہ پاک ہے، اور پاک جگہ ناپاک سے افضل ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا پھر اس نے اس کا جواب کیا دیا؟ کہا جی آپ جواب سنیں دنگ رہ جائیں۔ کیا جواب دیا؟ کہ اس نے کہا تھا دیکھو نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست ہے جو منہ سے نکلتی ہے، ایک نجاست ہے جو پیٹھ سے نکلتی ہے۔ پیٹھ سے نکلتا ہے پخانہ اور منہ سے نکلتا ہے کفر، اور پیٹھ والی نجاست ایسی ہے جو ایک لوٹا پانی سے پاک ہو جاتی ہے، اور یہ منہ سے کفر کی نجاست ایسے پورا سمندر لا دو تب بھی پاک نہیں ہوتی، تو اس کی ناپاکی تو اس سے پڑی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے دلائل تو بڑے وزنی ہیں، تم نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا ہے، ایک ہوتا ہے با ادب، ایک ہوتا ہے بے ادب۔ با ادب کا منہ افضل ہے اور بے ادب کی پیٹھ افضل ہے، اس لیے کہ با ادب کے منہ سے غلاظت نہیں نکلتی، اور بے ادب کے منہ سے کفر اور بدعت اور گستاخیوں بے ادبیوں کی نجاست نکلتی رہتی ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا۔ اللہ ہم سب کو با ادب بنائے اور بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ باقی انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے تمام سوالات کے جوابات کل دیے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے سبق کا آغاز ہوگا۔ ابھی میں کچھ وقت باقی آپ کو دیتا ہوں، کوئی ضروری بات کرنی ہو آپ کر لیں، کوئی بتانی ہو بتا دیں، کوئی پوچھنی ہو پوچھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی، سمجھانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔